بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، وہاں پر ایک حال میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بیٹھے ہیں۔ ایاز صادق ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ڈھاکہ گئے تھے۔ بیگم خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کی، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دیگر ممالک کے وفود بھی وہاں پر موجود تھے، پاکستانی وفد بھی وہاں پر موجود تھا، اور پاکستانی وفد نے وہاں پر جو بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں محمد یونس، ان سے بھی ملاقات کی ایاز صادق کی سربراہی میں۔ وہ وفد وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اٹھ کر جاتا ہے ایاز صادق صاحب کے پاس، پاکستانی وفد کے سربراہ کے پاس، اور ان سے ہینڈ شیک کرتا ہے اور اپنا تعارف کرواتا ہے اور ہاتھ ملاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جے شنکر ہوں۔ یہ نام سن کر ایک حیرانگی کی انتہا پر چلے گئے ایاز صادق کہ یہ تو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں۔ پھر انہوں نے دعا سلام کیا، مصافحہ کیا، اور دونوں اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بھارت، وہ جے شنکر جو ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا ہے، مئی کی جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد ہر وقت یہ شخص پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، اور اسی کی دیکھا دیکھی بھارتی کرکٹ ٹیم نے جب پاکستان کے خلاف ون ڈے میچز کھیلے تو انہوں نے بھی ہینڈ شیک کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ہینڈ شیک نہیں کریں گے، یہ ٹاس کے وقت بھی، اور اس کے بعد جب میچ ختم ہوتا ہے اور دونوں ٹیمیں گراؤنڈ سے نکلتی ہیں یا میچ کا جو بھی نتیجہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہینڈ شیک روایتی طور پر کیا جاتا ہے۔ نہ صرف میل کرکٹرز بلکہ ان کی جو فیمیل کرکٹرز ہیں وہ بھی ہاتھ پاکستانی کھلاڑیوں سے نہیں ملا رہی تھی۔ پوری دنیا میں اس پر تنقید ہو رہی تھی، لیکن آج جو کچھ ڈھاکہ میں ہوا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی برتری، پاکستان کی طاقت، پاکستان کی فوج کی طاقت بھارت نے تسلیم کر لی ہے، اور بھارت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ پاکستان پر حملہ کرے گا تو اس سے نہ صرف منہ کی کھانا پڑے گی بلکہ عبرتناک شکست ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت میں، بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں جو ہینڈ شیک ہوا یہ جے شنکر نے کیا، اور اگر پاکستان کے وفد کے سربراہ ایاز صادق یا کوئی دیگر دوسرا پاکستانی اگر اس طرح اپنی سیٹ سے اٹھ کر چلا جاتا اور ہینڈ شیک کرتا تو اس وقت پورے پاکستان میں ایک طوفان برپا ہوتا، اور اس پر غداری کے لیبل لگ جاتے اور یہ کہا جاتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن بھارتی وزیر خارجہ نے یہ کر دکھایا۔ انہوں نے کیوں کیا؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک بڑی ایٹمی طاقت ہے، اس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے۔ وہ جنگ کیسے لڑیں؟ ان کے جو 6-7 جہاز گرے، 4-5 رافیل گرے، باقی جو ان کا جدید ترین جو میزائلوں کا نظام تھا، دیگر جو ان کے ہتھیار تھے وہ تباہ ہوئے، کئی بھارتی شہر پاکستان کے نشانے پر آئے اور بہت زیادہ بھارت کا نقصان ہوا۔ اس سارے نقصان کے بعد اب بھارت کی یہ مجبوری بن گئی ہے، وہ چاہتا ہے، نریندر مودی، جے شنکر اور ان کی پوری ٹیم یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کرے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، BBC رپورٹ کر رہا ہے اس چیز کو کہ ایاز صادق اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے اور جے شنکر اٹھتے ہیں، اٹھ کر جا کر انہوں نے ایاز صادق صاحب سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف بھی کروایا۔ شاید ایاز صادق اس کو پہلے سے جانتے ہوں، لیکن وہ اٹھے اور اٹھ کر گئے اور اپنا تعارف کروایا کہ میں جے شنکر ہوں، فارن منسٹر ہوں انڈیا کا، اور دونوں نے پھر گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ بہرحال یہ صورتحال ایاز صادق کے لیے بھی غیر متوقع تھی، اور پاکستان کے سمیت دنیا بھر کے جتنے وفود وہاں پر موجود تھے ان کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ لیکن اس چیز سے ثابت یہی ہو رہا ہے کہ بھارت اپنی ہار مان چکا ہے، اپنی شکست مان چکا ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں قوم سمیٹے گی، اور مزید انشاءاللہ ذلت مقدر ہوگی بھارت کا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔